تو آ جاؤ مجھے روک کے دکھاؤ، کوئی بھی نہیں آیا۔ یہ اسلام کی ہماری ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی پرانے وقتوں کے، یعنی زمانہ اسلام سے بعد والی بات تو الگ ہے، اس سے پہلے بھی یہ لوگ مانے جاتے تھے کہ یہ بڑے ہی طاقتور قسم کے لوگ ہیں، بڑے ہی کمال جنگجو قسم کے لوگ ہیں، سب جانتے تھے۔ تو عرب کے اندر پہلے سے یہ لوگ مشہور تھے، لیکن نہیں لڑتے تھے، صرف اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اللہ کا حکم ابھی نہیں آیا۔ یہ لوگ اپنی تکلیفیں برداشت کرتے تھے، لیکن کسی کو کوئی جواب نہیں دیتے تھے۔ پھر اسلام کا حکم جب آ گیا کہ جہاد فرض ہے، تو مسلمانوں نے جہاد شروع میں کس انداز میں کیا؟ جنگ بدر بہت ہی مشہور ہے، 313 افراد 1000 کا مقابلہ، معنی رکھتی ہے بات۔ پھر جو 1000 تھے ان کے پاس، سب کے پاس تلواریں، تیر، نیزے، بھالے، ڈھالیں، سب کچھ، یہاں تک کہ جنگی لباس بھی مکمل، گھوڑے، سواریاں، اونٹ، کھانے پینے کا سامان مکمل۔ لیکن مسلمان ایک تو 313 میں سے بھی آتا ہے کہ ٹوٹل ان کے پاس 8 تلواریں تھیں، اور وہ 8 تلواریں بھی یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ پرانی تلواریں تھیں، کسی کی دھار نہیں ہے، کسی کا دستہ نہیں ہے، کیسی تلواریں تھیں۔ ان کے پاس نہ گھوڑے تھے، نہ اونٹ تھے، نہ تلواریں تھیں، نہ کچھ تھا۔ یہاں تک آتا ہے کسی کو کھجور کی چھڑی مل گئی، وہ چھڑی لے کے لڑنے پہنچا تھا، لیکن گئے تھے سب کے سب، اور کوئی پیچھے نہیں بھاگا تھا، یعنی کوئی وہاں سے شکست یا میدان دیکھ کے میدان چھوڑ کے بھاگا ہو، ایسا نہیں ہوا۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے۔ تو یہ سارے واقعات صحابہ کی مضبوط دلی، صحابہ کی بہادری، صحابہ کرام کی عظمت اور صحابہ کرام کی ثابت قدمی پر دلیل ہے کہ وہ کس قدر نڈر تھے، کس قدر طاقتور تھے، اور کس قدر بلند عزائم تھے۔ ان کے ڈرنے والے، گھبرانے والے، جہاد سے بھاگنے والے نہیں تھے۔ یہ کئی ایسے واقعات ہیں۔ تو یہاں یہی مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ صحابہ کرام ڈرتے تھے، ایسا نہیں تھا، یا کوئی جہاد کو پسند نہیں کرتے تھے، ایسا نہیں تھا، بلکہ جہاں یہی چیز کی جا رہی ہے کہ یہ صحابہ کرام ایسے تھے کہ پہلے حکم نہیں تھا، تکلیفیں دی گئی، لیکن یہ پھر بھی ثابت قدم تھے۔